بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الہکم لواحد، پارہ 23 سورہ الصافات، رکوع 1 آیت نمبر 4۔ گزشتہ 3 آیتوں آیت نمبر 1، 2، 3 میں اللہ رب العالمین نے الصافات، زاجرات اور تالیات پر قسم اٹھایا۔ جواب قسم آیت نمبر 4 میں ہے، آیت مذکورہ میں، کہ ان الہکم لواحد، فرشتوں کی تمام اوصاف بندگی کی قسم کہ تمہارا معبود برحق ہے، ایک ہے، یکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سورہ الصافات کا مرکزی موضوع شرک کی نفی ہے، خصوصاً اس قسم کی شرک کی تردید مقصود ہے جس شرک کے تحت اہل مکہ نے فرشتوں کو اللہ تعالی کے لیے بیٹیاں بنایا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ بَنَاتٍ، چنانچہ سورت کی ابتدا ہی میں فرشتوں کی قسم کھا کر فرشتوں کی صفات بندگی بیان کر کے فرمایا کہ تمہارا معبود برحق ہے، ایک ہی ذات باری تعالیٰ ہے، جس کے ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، جس کے صفات میں بھی کوئی سہیم نہیں، جو لم یلد ولم یولد ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ فرشتے بھی اللہ کی بندگی میں ہر وقت ہر حال میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل ہر وقت کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان و عقائد کے بہت سے مسائل کی تاکید کے حوالے سے مختلف طرز کی قسمیں کھائی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر قسم اٹھایا، کبھی مخلوقات پر اٹھایا، اور اس حوالے سے اہل علم نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہے۔ حافظ ابن قیم کی کتاب التبیان اور علامہ جلال الدین سیوطی کی الاتقان، ان دیگر کتابیں بھی ہے، اس میں تفصیلات موجود ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ چند سوالات ادھر ہے اللہ تعالیٰ کی قسم کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ اغنی الاغنیاء ہے، ایک فطری سوال ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو اغنی الاغنیاء ہے، اللہ تعالیٰ کو قسم کی کیا ضرورت ہے کہ کسی کو یقین دلانے کے واسطے قسم اٹھائے۔ ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ الباری نے اتقان میں جواب دیا ہے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی قسم کوئی اس بنیاد پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن شفقت علی الخلق کے اساس پر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھایا تاکہ لوگ حق اور سچ قبول کرے اور عذاب الہی سے بچ جائے۔ دنیا میں جھگڑے اور اختلافات ختم کرنے کے واسطے معروف طریقے دو ہیں، کہ مدعی اپنے دعویٰ پر شہادت پیش کرے گا اور یہ قسم اٹھائے گا
اللہ تعالیٰ نے کلام الہی میں، قرآن مجید، فرقان حمید میں الوہیت پر، اپنے توحید پر دلائل بھی، شہادت بھی پیش کی ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور کہے اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت، وحدانیت اور توحید کا اظہار اپنے ذات پر قسم اٹھایا کہ اے ورب انہ لحق، تو کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات پر بھی قسم اٹھایا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قسم تو اپنے سے بڑی چیز پر کھائی جاتی ہے، نہ کہ کم تر چیز پر۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، باقی سارے تو مخلوقات ہے، کم تر ہے، کمزور ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی بڑی ذات ہے، اور اللہ سے بڑی ذات کوئی ہو نہیں سکتی۔ لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم عام مخلوق کی طرح نہیں ہے، اس لیے کبھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر قسم اٹھایا کہ اے وربی، اور قرآن کریم میں 7 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر قسم اٹھایا ہے۔ کبھی افعال و صفات پر قسم اٹھایا ہے، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پر بھی قسم اٹھائے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ بعض دفعہ کثیر المنافع چیزوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھایا، والتین والزیتون، مقدس مقامات، وہذا البلد الامین۔ باقی اگرچہ شرعاً عام انسانوں کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ اللہ کے بغیر غیر پر قسم اٹھانا درست نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کو انسانوں کے قسم پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے، درست نہیں ہے، اور انسانوں کے افعال کو اللہ تعالیٰ کے افعال پر قیاس کرنا یہ بھی ہر لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ تعالیٰ تو فعال لما یرید ہے، اللہ تعالیٰ تو کن فیکون ذات ہے، مخلوق تو مخلوق ہے، محتاج ہے، اور ہر حوالے سے ہر آن ہر گھڑی میں، خاص کر عالم انسانیت کے پوری مخلوقات اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ ایک پتا بھی، ہرا سبز یا خشک پتا درخت سے وہ گر نہیں سکتا زمین پر، رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔